بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا چوتھا پارا، پارے دا رکو نامہ، سورت دا نام آل عمران، سورت دا رکو 18واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق اور مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ کے اندر نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر خالق کائنات نے بحیثیت انسان بہت زیادہ نعمتاں دے نال نوازے ہے۔ اینیاں نعمتاں عطا فرما دیتیاں نے کائنات کی کوئی زبان شمار نہیں کر سکتی۔
اگر انسان اپنے وجود تے نظر دوڑا لے اس وجود تے اینیاں نعمتاں دا انعام اللہ نے فرما دیتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اللہ نے مسلمان جہاں نعمت عطا کیتیاں نے نا، وہ یہودی، عیسائی، کافر، ہندو، سکھ، بدھ مت جن مذاہب نے انہوں وہ نعمت عطا نہیں کیتیاں۔ اور اس تو بعد اور خوش نصیب مسلمان ہے جیڑا اینا نعمتاں دی قدر کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ویسے دعویٰ تے سارے ہی کرتے ہیں، اسی مسلمان ہاں، اسی مسلمان ہاں، اسی مسلمان ہاں، لیکن عملی مسلمان جہڑا ہے نا انہوں اللہ نے 3 نعمت ایسا عطا کر دیتی نے کہ اگر وہ بندہ یہاں نعمتوں کا شکریہ ادا کرے رب العالمین اینیاں رحمتاں دا نزول کر دیتے ہیں کہ انسان دی عقل سوچ ایک تصور نہیں کر سکتی کہ انہاں 3 نعمتاں دی وجہ تو رب ساڈے تے کنیاں رحمتاں فرما رہے ہیں۔ اور میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر بار بار انہاں 3 نعمتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ نعمتاں نے 3 کنیاں، پھر بولو، جے 3 ہی بندے ہو تے ٹھیک ہے، جے زیادہ ہو تے زیادہ بولو۔ نعمتاں کنیاں نے 3، اور انہاں 3 نعمتاں دا جیڑا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، توجہ میرے وال رکھے آجے، میری اپنی ایک طبیعت ہے کہ میں زندہ اور جاگدیاں دے اندر واز کرن دا قائل ہاں، قبرستان دے اندر میں واز نہیں کرتا۔ توجہ میرے وال رکھے آجے اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جائے آجے۔ رب العالمین نے نا اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، آؤ ذرا اعلان خدا بندی نوٹ کر لو۔ ڈران والے ڈراندے رہ، دھمکیاں دین والے دھمکیاں دیندے رہ، دے رہنے قیامت تک دیندے رہیں گے، لیکن جڑے ایمان والے نے نا انہاں دا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ویسے تو مسلمان ہون کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی آندا میں 20 سال گزار لے، میں اپنی زندگی کے ہوش و حواس اندر 40 سال گزار لے، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں۔ کوئی آندا 50 سال گزار لے، کوئی آندا 60-70 سال گزار لے، کوئی گل کرتا ہے 80-90 سال گزار لے، 1 صدی گزار لئی، 110 سال گزر گئے، قرآن سنے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سنے، اور اے قرآن جہا ہے نا یہ سندیا 100 سال گزر گیا ہے، 150 سال گزر گیا ہے، لیکن ساری ایس زندگی دے اندر، ایس وجود دے اندر تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔
اور سنو تین نعمتوں کا تذکرہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اعلان کر دیتا ہے. آواز آتی ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اونچی کہہ دیو. ترجمہ کیے نوٹ کر لو. اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. او لوگ جنہوں لوگ آتے نے یہ دھمکیاں دے نے ڈرا رہے نے. ان الناس قد جمعوا لكم لوگ تواڈے خلاف اکٹھے ہو چکے نے. لوگ جڑے نے تواڈے خلاف جمع ہو چکے نے تے تسی کی کرو فخشوہم تسی انہاں دے کولوں ڈر جاؤ. تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایمان والا بندہ کی کردا ہے. ایمان والے بندے دی کیفیت کی ہوندی ہے. اے تو دھمکیاں دین والا دھمکیاں دے رہے ہے, ڈران والا ڈرا رہے ہے. اے ہو جائے گا تواڈے نال, اے ہو جائے گا لوگ حملے کر دیں گے, تواڈے تو چڑھائی کر دیں گے, تانوں ملیا میٹ کر دیں گے, تانوں ختم کر دیں گے, تواڈی اولاد مکا دیں گے. اے ایمان والوں نو ڈرایا جا رہا ہے. تے ایمان والا کی کردا ہے ادھر دھمکیاں سندا ہے پریشان نہیں ہوندا, دھمکیاں سندا ہے ڈردا نہیں, دھمکیاں سندا ہے لوگ کے نہیں چھپ جاندا, بیٹھ نہیں جاندا, میدان دے اندر آ کے کی آندا ہے. اللہ فرماندے نے فزادہم ایمانا. ادھر انہاں ڈران والے ڈرا رہے نے, ڈران والے ڈرا رہے نے, دھمکیاں دے رہے نے. کوئی قتل دی دھمکی دیندا ہے, کوئی معیشت دی دھمکی دیندا ہے, لیکن ہوندا کی ہے فزادہم ایمانا. ان ایمان والے دے ایمان ود جاندے نے. یہ اپنے رب تے توکل کر لیندے نے, رب تے بھروسہ کر لیندے تے آندے کی نے وقالوا حسبنا اللہ وقالوا حسبنا اللہ. اے نہیں آندے ادھر تے بہت زیادہ نے, اسی تھوڑے ہاں, سانو چاہیے لوگ کے بہ جائیے, یہ حالات نہ سمجھوتا کر لئیے. پر نہ انہاں دا جواب کیے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایمان والے آندے نے سانو اللہ کافی ہے. سارا جہان ایک پاسے, سارا کائنات دے بدماش کافر ایک پاسے, تے مومن آندا ہے حسبنا اللہ. تانوں تواڈے اسلحہ تے مان ہے, تانوں تواڈی جمعیت تے مان ہے, تانوں تواڈی حکومت تے فخر ہے, تانوں تواڈیاں طاقتاں تے مان ہے. لیکن اسی کیا وقالوا حسبنا اللہ. مومن آندا سانو تے اللہ ہی, کہہ دو اللہ ہی. وقالوا حسبنا اللہ. مومن بندہ جڑا ہے, مسلمان تے مومن بندہ جڑا ہے ڈر نہیں جاندا, پریشان نہیں ہو جاندا. وہ اپنی زبان تو اعلان کردا ہے وقالوا حسبنا اللہ. اور ڈران والے تسی ڈراندے جاؤ, دھمکیاں دین والے تہاڈیاں دھمکیاں دی پرواہ کوئی نہیں. اسی کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
سانو اللہ کلا ہی کافی ہے، سانو کسے دنیا دے آسرے دی ضرورت کوئی نہیں، دنیا دے سہارے دی ضرورت کوئی نہیں۔ اور اے تو قرآن ہے نا، آؤ ذرا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی نوٹ کر لو۔ ایک دن دا موقع ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اللہ زیارت نصیب کر دے وے، اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے وے۔ اوے آمین کہندے آ، خرچہ کوئی نہیں، پرچہ کوئی نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، پتہ نہیں رب کدی آمین قبول کر کے اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دے وے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، ظہر دی نماز میرے آقا علیہ السلام نے پڑھائی تے جگاں دے پیر علیہ السلام منبر تے چڑھ جاندے نے، میرے آقا اپنے صحابہ نو واز کر رہے نے، میرے آقا اپنے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے، میرے آقا درس دے رہے نے، قیامت دا تذکرہ فرما رہے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے بڑے حالات دا تذکرہ فرمایا ہے، خطرناک حالات دا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے آقا تذکرہ کر رہے ہیں کہ صحابہ دا حال کی ہے، صحابہ دیاں اکھاں جیڑیاں نے سامن بہادروں دے دناں طرح بدلاں طرح اکھاں چھم چھم بس دیاں نے پئیاں، میرے آقا دے صحابہ دیاں داڑیاں آنسواں دے نال تر ہو جاندیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے، اے میرے صحابہ قیامت کے حالات دا تذکرہ سن کے تواڈیاں اکھاں جیڑیاں نے چھم چھم وسدیاں نے پئیاں، داڑیاں تواڈیاں جیڑیاں نے اے آنسواں دے نال تر ہو چکیاں نے۔ اے میرے صحابہ انہاں تواڈے دلاں دے اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے، اے میرے صحابہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے اج محمد دے کولوں سوال کر لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایک صحابی اٹھتا ہے کوئی سوال کرتا ہے، ایک صحابی اٹھتا ہے کوئی سوال کرتا ہے، اپنی اپنی مرضی دے مطابق اپنے اپنے مزاج دے مطابق سوال کرتے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام نو سوال کردیاں بعض صحابہ نے نا ایویں سوال کر دیتے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا او چند تو حسین چہرہ اور سورج تو بھی حسین چہرہ، اور جڑا چہرہ میرے آقا آسمان وال اٹھا اللہ قبلے نو تبدیل کر دے وے، او چہرہ جڑا گلاب دے پھول دی طرح کھلدا ہے، میرے آقا دا حسین چہرہ اے غضبناک ہو جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جلال دے اندر آ جاندے نے، ادھروں پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جدوں ویکھیا میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو جاندا ہے، میرے آقا جلال دے اندر آ جاندے نے، اور جڑے چہرے تے ہر وقت مسکراہٹاں ہی مسکراہٹاں رہندیاں نے اج اس چہرے تے اینا جلال آ گیا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینے غصے دے اندر میرے آقا اینے جلال دے اندر آ جاندے نے، او مان والے حالات غور کر لے تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت عمر آ جاندے نے، آ کے میرے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک پھڑ لیندے نے، عرض کردے نے سونیا اینا حسین چہرہ اللہ دے نبی دی اینا غصہ کیوں آ گیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ گل سن لو، بڑے سوال ہوئے تے مینوں غصہ آ گیا جلال دے اندر میں محمد بھی آ گیا وا صلی اللہ
علیہ وسلم تے میرے آقا علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا ہے، آقا فرماندے نے جڑا مسلمان مومن بندہ اللہ دیاں تین نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے، تین نعمتاں تے خوش ہو جاندا ہے۔ ویسے تے نعمتاں بڑیاں نے، ہر بندہ او نعمتاں تے نعمت ہی کردا ہے، اور کئی دفعہ تے کہہ دیندا ہے کی کریے، دنیا داری جو ہوئی برادری نہیں چھڈی جاندی، دنیا داری جو ہوئی حرام نہیں چھڈیا جاندا، دنیا داری ہوئی جھوٹ نہیں چھڈیا جاندا، دنیا داری ہوئی رشوت نہیں چھڈی جاندی، دنیا داری ہوئی سود نہیں چھڈیا جاندا، دنیا داری ہوئی حرام نہیں چھڈیا جاندا۔ پر صدقے جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی میں لکھن والا، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جڑا مومن بندہ اللہ دیاں تین نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے، اللہ اس بندے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندے نے۔ نعمتاں کی نے؟ میرے آقا نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیتا ہے، او جلال والا چہرہ جیڑا ہے او حسین و جمیل نظر آندا ہے، چودھویں دے چاند کی طرح نظر آ رہا ہے، اللہ اللہ۔ تے میرے آقا کی فرماندے نے؟ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ تین نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے اللہ اس بندے تے اپنی رحمتاں کر دیندے نے، اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندے نے۔ اور تین نعمتاں کیڑیاں؟ میرے آقا فرماندے نے بخاری دی اندر روایت ہے، آقا فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی میرے آقا فرماتے نے تین نعمتاں، اور جڑے بندے نو ایک رب لب جائے، ایک رب مل جائے، جڑے بندے نو دین اسلام مل جائے، جڑے بندے نو نبی محمد مل جائے، اللہ دا شکریہ ادا کرے۔ ویسے تے دنیا دے اندر مسلمان ہر بندہ ہی یہ وعدہ کردا ہے، ہر بندہ ہی اس بات کا اعلان کردا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پر یہ دا مطلب کی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی جیڑا بندہ اس بات تے خوش ہو جاندا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ، میرا مشکل کشا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، بیٹیاں دین والا اللہ، بیٹے دین والا اللہ، مینوں دنیا دے اندر رزق دین والا اللہ، دکھ آیا انہوں مٹان والا اللہ، صحت دتی تے اللہ، اگر مینوں اللہ نے اولاد دتی تے اللہ، اللہ عزت دین والا اللہ، اور دنیا دے اندر ذلیل کرنے والا اللہ نہیں سمجھے۔ جدو بندے دا ایمان بن جاندا ہے رزق دیندا ہے تے اللہ ہی دیندا ہے، رب دے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکدا، رب دے علاوہ اگر بندہ جگہ جگہ تے جا کے متھا ٹیکدا ہے، ڈھیری ڈھیری تے جا کے دھکے کھاندا ہے، اولاد لب جائے، رزق لب جائے، مینوں وزارت لب جائے، مینوں صدارت لب جائے، کعبہ دے رب دی قسم ہے جیڑا بندہ رب نو چھڈ کے غیراں دے کول چلا جاندا ہے او اس بات دا انکار کردا ہے، اپنی زبان دے وچوں اقرار کرتا جائے رضیت باللہ ربا، زبان چو اقرار کرے تے عملی انکار کرے، میرے آقا فرماتے نے او بندہ اپنے رب تے راضی نہیں، اور پہلی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ پہلی نعمت اللہ، کیڑی؟ اللہ۔ دوسری نعمت وَدِينِ الْإِسْلَامِ، پہلی نعمت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، دوسری نعمت جڑا دین اسلام مل گیا ہے، تے تیسری
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. اور اے یہ دعائیں جیڑی میرے آقا فرماندے نے ہر اذان دے بعد پڑھیا کرو. کیوں جی پڑھتے ہو نا کیونکہ پتہ ہی نہیں نہ ہے گا. اسی توتے طرح عربی رٹی رٹائی پڑھ لی وہ معانی و مفاہیم کا پتا کوئی نہیں. ہاں سن لو میرا 3 نعمتوں کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر اور آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر بیان کر دیتا ہے. رضیت باللہ پڑھ لو. میں یہی سبق یاد کروانا ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں مینو ممبر تو اترنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے تمہوں گھر جانا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے لیکن یاد رکھنے آجے میرے آقا فرماتے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. جڑا بندہ اس بات راضی ہو گیا ساڈا رب پھر بولو ساڈا رب نہیں سمجھے میں دوسرے انداز کے اندر سمجھا دے گا. رب کون ہے؟ وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی امان والے وکھو وکھ شکلاں دنیا بولو وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اس رب کو منگ دی. کلائی اور راکھا سارے جگ دا کلائی اور راکھا سارے جگ دا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا. رضیت باللہ ربا جڑا بندہ اپنے رب تے راضی ہو جاندا ہے. رب کون ہے؟ اپنی قدرت نال اونے سونے نقشے کٹے نے اپنی قدرت نال اونے سونے نقشے کٹے نے. ایک ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے حالاں سارے بوٹیاں نو پانی ایک لگدا سارا ہی کمال ساڈے کلے رب دا. تے سن لو او مان والے ہو تسی کنے خوش نصیب جے مان والے ہو تسی کنے خوش نصیب جے تانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے. مان والے ہو تسی کنے خوش نصیب جے تانوں اے دولت ملی قرآن تے حدیث جے. اے نہیں جے سودا ملدا کسے بھی دکان تو اے نہیں جے سودا ملدا کسے بھی دکان تو اے نہیں جے سودا لبدا کسے بھی دکان تو. کون رب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جڑا بندہ اس بات تے راضی ہو جاندا ہے کہ اللہ ساڈا حاجت روا اللہ ہی بگڑیاں بنان والا اللہ ساڈا مشکل کشا اللہ ہی سانوں اولاداں عطا کرن والا. جڑا بندہ اس بات تے راضی ہو جاندا ہے تے اٹھدیاں بہندیاں رب دی مندا ہے. سون لگا رب دا پیغام من کے سو گیا اٹھدا رب دا پیغام من دیندا ہے رب دے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزاردا ہے. اے رب تے راضی ہو جاندا ہے. ورضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ یہ 3 نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے تے رب کی کردا ہے. رب کی کردا ہے
غور کر لیا جے پہلی حدیث سن لو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مسلم دی روایت ہے اور جڑا بندہ ہے نا تین نعمتاں تے راضی ہو جاندا ہے پر بندہ ہے نا راضی ہوندا پھر بد نصیب ہو جائے اور کیڑا ہو سکتا ہے تین نعمتاں تے راضی ہو جاؤ رب دیا رحمتاں دا نزول ہون لگا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذاک عمل ایمان من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پہلی رب دی رحمت کی ہو رہی ہے اور پتا جائے نا کوئی دیگ پکاندا ہے گھر دے اندر سالن پکدا ہے اگر او دے اندر ذائقہ نہ ہوئے او دے اندر لذت نہ ہوئے تے اس دیگ دا سالن دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں تین نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے اس بندے نو اللہ سب تو پہلی رحمت او دے تے کی کردے نے ذاکت عمل ایمان جیڑا بندہ انہاں تین نعمتاں دا شکریہ ادا کردا ہے اللہ او دے تے پہلی رحمت کی کردے نے اللہ ذوالجلال اس بندے نو ایمان دی حلاوت نصیب کر دیندے نے ایمان دی لذت میں نصیب کر دیندے نے ایمان دی چاشنی اللہ اس بندے دے مقدر دے اندر کر دیندے نے مان والے غور کر لیا جے مسلمان دے دعوے اسی سارے ہی کرنے اپنے اپنے گریبان دے اندر جھاتی مار کے غور کریے سانو ایمان دی لذت کنی کو محسوس ہوندی ہے ایمان دی حلاوت ساڈے اندر ہے وے کہ نہیں ایمان دی چاشنی ہے وے کہ نہیں ایمان دی لذت ہے وے کہ نہیں اگر ایمان دی لذت ہوئے بندہ رب دی نافرمانی نہ کرے ایمان دی لذت ہوئے بندہ جھوٹ نہ بولے ایمان دی حلاوت ہوئے بندہ ظلم کرنا چھڑ دے رہے ایمان دی لذت ہوئے بندہ گناہ کرنا چھڑ دے رہے اور پتہ ہے لگتا ہے جدے اندر ایمان دی حلاوت ہوئے گی ایمان دا ذائقہ ہوئے گا ایمان دی چاشنی ہوئے گی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے پر میرے آقا دا فرمان غلط ہو سکتا میرے آقا فرماتے نے ذاکت عمل ایمان من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا میرے آقا فرماندے نے اور جڑا بندہ اللہ تے راضی ہو جاندا ہے اسلام تے راضی ہو جاندا ہے میں محمد تے راضی ہو جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال پہلی رحمت اس بندے تے اے کردے نے انہوں ایمان دی حلاوت نصیب کر دیندے نے دوسری رحمت تے غور کر لے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو ایک جمعہ وچ چھٹی دے نال ہی تواڈے تے سستی پیدا ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ہوا یا کوئی بھی ہوئے ایمانی غیرت ایمانی جذبہ سارے اندر اینا ہونا چاہیے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم کی روایت دی میرے آقا فرماتے نے من قال حین یسمع المؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام
دینا وبمحمد نبیا. حدیث کا ترجمہ نوٹ کر لو. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ اذان سندا ہے, اذان سن کے من قالا حین یسمع المؤذن, جڑا بندہ اذان سندا ہے مؤذن کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, تے موئے بندہ کہندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ اذان سن کے ایک کلمات پڑھ دینا ہے, جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک کلمات اپنی زبان چو ادا کرتا ہے اللہ دے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جڑا بندہ اذان سن کے اے کلمات پڑھدا ہے اللہ دے گناہ معاف کر دیندے نے. دوسری رب دی رحمت آئی جے, سن لو تیسری رب دی رحمت کیویں نازل ہوندی ہے. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دے جنی جنی ایمانی غیرت جذبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک کلمات ادا کرتا ہے نا اپنی زبان چوں, ایک کلمات کوئی عام کلمات نہیں, میری تہاڈی کوئی بات نہیں. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں من خافا من امر ظلما. جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے من خاف من امیر ظلما فقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ منہ. ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ کسی ظالم دے ظلم دے شکنجے دے اندر آ گیا ہے اور جڑا بندہ کسی ظالم دے ظلم دے کو بچنا چاہتا ہے اور جڑا کسی ظالم دے ظلم دا شکار ہو چکیا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں او بندہ جڑا مظلوم بن گیا ہے من خاف من امیر ظلما, اور جڑا بندہ کسی ظالم دے ظلم دا شکار ہو گیا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس ظالم دے کول جا رہا ہے تے او بندہ اپنی زبان چوں پڑھنا شروع کر دے وے فقال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ منہ. میرے آقا فرماتے ہیں جڑا کسی دے ظلم دا شکار ہو گیا ہے او دے کول جا رہا ہے, اس ظالم نے اپنے کول بلا لیا ہے کہ اے مظلوم جان تو پہلے ہی پڑھنا شروع کر دے وے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما انجاہ اللہ منہ. میرے آقا فرماتے ہیں اس مزمل مدثر دی زبان دے وچوں جڑے الفاظ نکلے اور جڑی زبان دا تذکرہ اللہ ذوالجلال اپنے اس قرآن دے اندر فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى
واہی اور جیڑی زبان دا تذکرہ اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں، میرے آقا اس مزمل و مدثر نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اور اس ظالم دے کل جان تو پہلے جڑا بندہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او بندہ پڑھنا شروع کر دے گا کہ نال ہی میرے آقا فرماتے ہیں وبالقرآن حکما، تے او بندہ اپنی زندگی دے اندر اس قرآن نو منصف مندا ہے، اس قرآن تے عمل کردا ہے، اس قرآن دے پیچھے پیچھے چلدا ہے، جتھوں قرآن روکدا ہے او بندہ رک جاندا ہے، جتھے قرآن چلاندا ہے او بندہ چل جاندا ہے۔ کہ میرے آقا فرماتے ہیں انجا اللہ منہ، اور جڑا بندہ ایک کام کر لیندا ہے اللہ اس ظالم دے کولوں اس بندے نو نجات دے دیندے نے۔ کوئی عمل کرنے والا ہوئے تے صحیح، چار رحمت اور آؤ اس کو اگلی رحمت رب دی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ ہر وقت پڑھتا ہے، پڑھ لو چھوٹا جا سبق ہی یاد کر لو، رضیت باللہ وبالاسلام وبمحمد نبیا، میرے امید انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، بلکہ ہو ہی گیا ہے۔ اللہ انہاں دے سینے دے اندر نقش کر دے، اللہ اپنے پیغمبر دا فرمان انہاں دے سینے دے اندر بٹھا دے، اور انہاں دے سینے دے وچوں خوف ختم کر دے، اللہ ایمان دی حلاوت نصیب کر دے، اور رب دی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ ہر وقت پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ ذوالجلال اس بندے تے اپنے رحمت والے فرشتیاں نو بھیج دیندے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جڑے بندے دی زبان تے ربنا اللہ رضیت باللہ ربا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے جی زبان تے ایک کلمات آ جاندے نے میں رب آسمان تو رحمت دے فرشتے اس بندے دے محافظ بنا کے بھیج دینا، اور میرے رحمت دے فرشتے اس بندے دے محافظ بن جاندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نہیں سمجھے جڑا بندہ ایک کلمات پڑھتا ہے اللہ اس بندے نو قبر دے عذاب دے کولوں نجات دے دیندے نے۔ قبر دے عذاب تو نجات مل جاتی، الفاظ یہ ہی نے لیکن انداز بدل گیا ہے۔ آقا نے بخاری دے اندر فرمایا ہے، روایت بخاری دی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تو جانا ہی جانا ہے، بولو دنیا تو جنہوں شاک کے جا کے قبرستان دیکھ لو، جنہوں اجے بھی شک ہے نا قبرستان کے اندر چلے جاؤ، تھوڑا شک دور ہو جائے، بھلیکھا دور ہو جائے،
جنہ دے ذہناں دے اندر یہ بات بہ گئی ہے اے جگ میٹھا تے اگلا پوچھو ہاں جا کے جڑے قبرستان کے اندر دفن کر دیتے انہوں نے پوچھو تو صحیح کی بنے ہیں اس جہان اندر تواڈے نال کی بنے ہیں کوئی جواب ملنا پھر ایتھے ہی ہونی آج ہی اسی اپنا محاسبہ کر لئیے ادھر جان نکلے گی اعلان کر دیتا جائے گا فلاں دنیا تو چلا گیا فلاں دنیا تو چلا گیا فلاں دنیا تو چلا گیا پہلے کی ہے زندہ حافظ صاحب آ رہے ہیں قاری صاحب آ رہے ہیں امام صاحب آ رہے ہیں چودھری صاحب آ رہے ہیں حاجی صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں جان نکل گئی ہے اعلان ہو جاتا ہے او فلاں بندہ انتقال کر گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون فلاں بندہ انتقال کر گیا ہے نام بدل گیا ہے انداز بدل گیا ہے دنیا کے اندر زندہ ہے خطیب کا انتظار ہوتا ہے امام کا انتظار ہوتا ہے حاجی کا انتظار ہوتا ہے ادھر دنیا تو چلا گیا کوئی انتظار نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں گھر والے آتے نے جلدی کرو جلدی یہ غسل دے دیتا جائے یہ کفن دے دیتا جائے یہ جنازہ پڑھیا جائے جنازے واسطے امام بلایا جائے فلاں بلایا جائے جنازہ پڑھ دیتا گیا ہے یہ جلدی نہ دفن کر دیتا جائے اور تیرے رشتے مک گئے تعلق مک گئے تا خاندان مک گیا سارے اتنے بے یار و مددگار کر چھڑ کے قبر دے اندر اتار کے ہزاروں من مٹی دے اندر دفن کر کے اور تو واپس پلٹ رہے نے کہ جدہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس وقت ہی بھیج دیندے نے دو آن والے آ جاندے نے تے آ کے آندے نے قم باذن اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا تے میرے آقا فرماندے نے جڑا نمازی بندہ ہے جڑا آقا فرماندے نے ان جس وقت بھی دفن کیتا جائے جدوں اٹھان گے انجی ہوئے گا جویں سورج غروب ہو رہا ہے تے بندہ جواب دے گا مینوں اٹھان والے ہو تسی سارے پیچھے ہٹ جاؤ میرا اثر دا وقت گزرتا جا رہا ہے میں اثر دی نماز ادا کر لواں جڑا نماز پڑھتا ہوئے گا او دا یہ حال ہوئے گا کہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ اور جیڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے جیڑا بندہ عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے اللہ دے پہلے نیکیاں والے عمل سارے ہی ضائع کر دیندے نے جیڑا عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے اللہ دے نیک اعمال نو ضائع کر دیندے نے تے میرے آقا فرماندے نے قبر دے اندر اٹھا کے بٹھایا جاندا ہے تے اوہی سوال آ گیا ہے انداز بدل گیا ہے طریقہ بدل گیا ہے دنیا دے اندر پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم انداز بدل گیا الفاظ بدل گئے نے قبر دے اندر جاندے پہلا سوال من ربو کا انداز بدل گیا حالات اوہی نے فرشتے آندے نے من ربو کا من ربو کا مان والے ہو جنہیں رب دی من کے زندگی گزاری ہوئے گی رب دیا من کے زندگی گزاری ہوئے گی رب کو ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوئے گی میرے آقا فرماتے ہیں او بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب رضیت باللہ ربن میں ربی اللہ میرا رب اللہ جنہیں اپنی
مرضی نہ زندگی گزاری. آقا فرماتے نے ادھر سوال کیتا جائے گا، کدی سجے ویندا ہے، کدی اپنے کھبے ویندا ہے، کدی سامنے ویکھے گا، کدی پیچھے ویکھے گا، آسمان وال نظر اٹھائے گا، آخر دے اندر جواب دے گا ہاں لا ادری. اوے مینوں پوچھن والے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں میرا رب کون ہے. پہلا سوال ہوئے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے. وہ بل اسلام دینا، جب دین دے مطابق اسلام دے مطابق زندگی بسر کی تھی تے آکھے گا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے دین دے مطابق گزاری، جے گزاری نہیں تے پھر حال ادا جواب میں انشاءاللہ اگلے دن شروع کراں گا. اللہ کتاب و سنت احمدی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.